بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو عنوان ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑا اسلامی دلچسپ واقعہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد تقریباً 300 برس تک ندامت کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور ہمیشہ روتے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کر لیے جائیں تو اتنے نہیں ہوں گے جتنے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف الہی سے زمین پر گرے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خوف الہی سے زمین پر گرے تھے، اور اگر تمام انسانوں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسوں کو جمع کر لیا جائے تو حضرت آدم کے آنسو ان سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ ساوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم نے یہ دعا پڑھ کر دعا مانگی تھی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں۔ تیرا نام بڑا بابرکت والا ہے اور تیری بزرگی بہت ہی بلند و بالا ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے یہ بھی دعا پڑھی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی اے میرے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اور اگر تو ہمیں رحم فرما کر نہ بخشے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تفسیر جلالین۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر جب عتاب الہی ہوا تو آپ توبہ کی فکر میں حیران تھے۔ ناگہاں اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ عرش پر لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ بارگاہ الہی میں وہ مرتبہ کسی کو میسر نہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ ملا کر عرش پر لکھ دیا ہے۔ لہٰذا آپ نے اپنی دعائیں میں ربنا ظلمنا انفسنا کے ساتھ یہ بھی عرض کیا تھا، اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اور یہ بھی کلمات ملتی ہیں، اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی، یعنی اے اللہ، تیرے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و مرتبہ کے طفیل میں اور ان کی بزرگی کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو بخش دے۔ یہ دعا کرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مغفرت فرمائی اور توبہ قبول ہوئی۔ خزائن العرفان صفحہ نمبر 12۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 4۔ ترجمہ: پھر سکھا دیے ہم نے حضرت آدم کو پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا بے حد مہربان ہے۔ محترم سامعین، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو لوگ نیک مقبول ہوتے ہیں ان کا وسیلہ دینا اور وسیلہ دے کر دعا مانگنا یہ جائز بھی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو قبول ہوئی۔ جنت سے نکلتے وقت دوسری نعمتوں کے ساتھ عربی زبان بھی آپ سے بھلا دی گئی، اور بجائے اس کے سریانی زبان آپ کی زبان پر جاری کر دی گئی، مگر توبہ قبول ہونے کے بعد پھر عربی زبان بھی آپ کو عطا کر دی گئی۔ خزائن العرفان صفحہ نمبر 12۔ چونکہ حضرت آدم کی یہ خطا اجتہادی تھی، اور اجتہادی خطا معیشیت نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتی، اس لیے جو شخص آدم کو ظالم کہے گا وہ نبی کی توہین پر الزام لگائے گا، اور الزام لگانے کے سبب وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک و مولا ہے، وہ اپنے بندہ خاص حضرت آدم کو جو چاہے فرمائے، اس میں ان کی عزت ہے۔ دوسرے کی کیا مجال کے خلاف ادب کوئی لفظ زبان پر لائے اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمائے ہوئے کلمات کو دلیل بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں انبیاء کرام کی تعظیم و توقیر اور ان کے ادب و اطاعت کا حکم فرما۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم آدم علیہ السلام اور دوسرے تمام انبیاء کرام کا ادب و احترام لازمی کریں